عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. معزز سامعین اور حاضرین گرامی اور میرے عزیز دینی بھائیوں اور بہنوں، الحمدللہ آج کا یہ خطاب اس امت کے نوجوانوں کے لیے خصوصیت کے ساتھ پیش کر رہا ہوں۔ اس کے اندر میرے نوجوانوں کے لیے عبرت کا سبق ہے، عبرت کا سامان ہے، اور اسی طرح سوچ اور غور و فکر کرنے کی بات ہے۔ اس لیے میں آپ تمام حضرات کے سامنے خصوصاً اس امت کے نوجوانوں کے لیے یہ خطاب دے رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر جو یہودی اور عیسائی مسلمانوں کے ازلی اور پکے دشمن ہیں، اور اس زمانے سے لے کر آج تک یہ یہودی جو ہمارے ساتھ دشمنی کر بیٹھے ہیں، کرتے ہیں، اور مختلف قسم کی سازشیں کر رہے ہیں، قرآن مجید نے اس کو واضح کر دیا۔ اور یہ قرآن کے اندر جو آیت یہود و نصارہ کے تعلق سے کہی گئی ہے، پیش کی گئی ہے، قیامت تک کے لیے ہے۔ کوئی بھی مسلمان، کوئی بھی مومن جب اس آیت پر غور کرتا ہے، گہرائی کے ساتھ تلاوت کرنے کے بعد سوچتا ہے، تو اس کو پتہ چلتا ہے کہ اس زمانے سے لے کر آج تک کس قسم کی دشمنی ہے، اور دشمنی کے اندر کتنی شدت ہے۔ قرآن مجید نے لا کا صیغہ، ماں کا صیغہ استعمال نہیں کیا، بلکہ لن، نفی جہد بلند کا صیغہ استعمال کیا۔ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، اور ہرگز یہ خوش نہیں ہوں گے، راضی نہیں ہوں گے آپ سے، یہود و نصارہ، یہاں تک کہ آپ ان کے دین کی، ان کی ملت کی اتباع نہ کریں، ان کی پیروی نہ کریں۔ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، اللہ پاک نے جواب فرمایا اس کا، قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَى، آپ فرما دیجئے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک ہدایت اللہ ہی کی ہدایت ہے، اور یہ ہدایت یہی سچی بات ہے۔ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَى وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اگر آپ ان کی خواہشات کی، ان کی اہوا کی اتباع آپ کریں گے، بعد اس کے کہ آپ کے پاس علم آ چکا ہے، آ گیا ہے، اس صورت میں
اللہ تبارک و تعالی کی اس مشیت کے سامنے اور اللہ رب العزت کی ذات کے مقابلے میں کوئی بھی آپ کا مددگار اور ولی کارساز نہیں ہو سکتا۔ اس میں یہ قسم کی انتباہ اور تنبیہ بتائی گئی ہے کہ یہود و نصارہ ہرگز ہم سے راضی نہیں ہوں گے، چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب حکم ہوا کہ پہلا قبلہ بیت المقدس سے اپنے چہرے کو پھیر لو، فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، خانہ کعبہ کی طرف اپنا چہرہ رخ کر لو۔ اس وقت سے آج تک کہ دشمنی برابر چلی آ رہی ہے۔ میرے نوجوان ساتھیوں، اللہ رب العالمین نے فرمایا وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ، اور ہمارے سامنے اللہ رب العالمین نے اصحاب کہف کی سیرت پیش کیا ہے، اور اللہ رب العالمین نے وعدہ کیا ہے، لکھ دیا ہے، كَتَبَ اللَّهُ لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي، اللہ نے لکھ دیا ہے کہ میں اور میرے پیغمبر غالب ہو کر رہیں گے۔ تو اس نبی کی، اس پیغمبر کی امت ہم، میرے نوجوان ساتھیوں، کسی شاعر نے کہا عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے نوجوانوں میں، عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے نوجوانوں میں، نظر آتی ہے انہیں اپنی منزل آسمانوں میں۔ تو میرے نوجوان ساتھیوں، آج آپ کے سامنے چند باتیں رکھنے کی کوشش کروں گا۔ پہلی بات یہ ہے کہ امریکہ اور یورپ کی پلاننگ کہ مسلمانوں کی آبادی کم کر دی جائے، مسلمانوں کی آبادی کم کر دی جائے۔ کیوں؟ انہیں معلوم ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تزوج الولود الودود فإنی مکاثر بکم الامم، فإنی مکاثر بکم الامم، کل قیامت کا دن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سب امتوں کے سامنے کثیر تعداد میں ہوگی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی بنا پر فرمایا کہ انا مکاثر بکم الامم، قیامت کا دن میری امت بہت زیادہ ہوگی۔ اس واسطے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تزوج الولود ودود، بچے زیادہ جننے والی اور زیادہ میاں محبت کرنے والی عورت سے شادی کریں۔ یہ کوئی ہنسی مذاق اور اس میں کریدنے اور شوشے نکالنے کی، بال کے کھال نکالنے کی بات نہیں۔ یہاں جو بات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں، مکاثر بکم الامم، اور دوسری بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، وہ بات یہ ہے کہ قیامت کے قریب میں عزت والے کے گھر میں اسلام دین عزت کے ساتھ داخل ہوگا، اور ذلیل کے گھر میں ذلت کے ساتھ داخل ہوگا۔ یدخل الاسلام بعز عزیز وذل ذلیل۔ یہ بات وہ جانتے ہیں یہودیہ اور نصارہ۔ میرے مسلمان بھائیوں، اتنا ہی نہیں، اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی چاہتا ہے امریکہ، یورپ اور مغربی ممالک یہ چاہتے ہیں کہ پاپولیشن زیادہ نہ ہو، لوگ زیادہ نہ رہیں، اس لیے مختلف قسم کی سازشیں دن بدن کرتے ہیں اور پلاننگ کرتے ہیں، لیکن ان لوگوں کو یاد رکھنا ہے اللہ رب العالمین ساتوں آسمانوں پر اس سے زیادہ پلاننگ کرتا ہے اور کرے گا۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اور اللہ رب العالمین بہترین پلاننگ کرنے والا ہے، وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ اور ایسا مکر اللہ فرماتا ہے کہ ان کو اس کا شعور تک نہیں ہوگا۔ وَمَكَرْنَا مَكْرًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ۔ اس لیے میرے مسلمان بھائیوں،
یہ ایک ازلی دشمنی یہود و نصارہ ہم سے رکھتے ہیں، اور قرآن کے اندر بھی سورہ فاتحہ میں یہی کہا گیا کہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، مغضوب اور ضالین یہود و نصارہ اس سے مراد ہیں۔ اور آخر میں سورہ فاتحہ کے بعد سننے کے بعد آمین کہنے کے لیے ترغیب دلائی گئی ہے، چونکہ آمین کہنا دعا کی قبولیت کی بات ہوتی ہے، اس لیے آمین کہنا چاہیے۔ آخر میں آمین صحابہ کرام سے بھی ثابت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت ہے۔ اب بآواز بلند بولنا ہے یا آہستہ بولنا ہے، ان مسائل کو یہاں چھیڑنا میں نہیں چاہتا، صرف اتنا کہوں گا آمین اے اللہ تو قبول فرما۔ میرے مسلمان بھائیوں، اب ہمیں کرنا کیا ہے؟ میرے نوجوان ساتھیوں، کیا کرنا ہے؟ ہمیں اس امت کو نہیں، ساری دنیا کو ہمیں سبق سکھانا ہے۔ کس طرح سکھانا ہے؟ وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ، اللہ کے راستے میں جس طرح جہاد کرنا ہے، جہاد کرنا ہے۔ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا، جہاد کا مطلب آتنکوادی نہیں، جہاد کا مطلب غیر مسلموں کو مارنا نہیں، جہاد کا مطلب دہشت گردی نہیں، جہاد کا مطلب اپنا دفاع کرنا، اپنا دفاع کرنا، اس کو جہاد کہتے ہیں۔ جہاد میں کتنی باتیں سمجھائی گئی کہ ضعیفوں کو نہ مارے، بچوں کو نہ مارے، عورتوں کو نہ مارے، درخت کو نہ کاٹیں، اور اگر وہ خود پہل کریں تب ہمیں جہاد کرنا، یعنی اپنی دفاع کے لیے اپنے جان و مال، اپنی جان اور مال، چونکہ اللہ رب العالمین کو ہمارے مال اور ہماری جان بڑی عزیز ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدا علیہ حقا فی التوراة والانجیل والقرآن ومن اوفى بعہدہ من اللہ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم به وذلک هو الفوز العظیم۔ تو اس لیے میرے مسلمان بھائیوں، اپنی ماؤں بہنوں کی عزت کے خاطر، مالوں کے خاطر، جانوں کے خاطر دفاع کرنا ہے، یہ حکم ہے جہاد کا۔ جہاد قتل و غارت گری کا نام نہیں، دہشت گردی کا نام نہیں، جہاد مطلب کوشش، جد و جہد سے۔ میرے اسلامی بھائیوں اور میرے دینی بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، آج اس قسم کی پلاننگ ہو رہی ہے، میڈیا کے بارے میں کیا کہیں، خصوصاً گودی دلال میڈیا کس طرح زہر انگل رہی ہے اور سارے مسلمانوں کو اپنے لپیٹ میں لی ہوئی ہے، اور یہ میڈیا مسلمانوں کے خلاف بہت زیادہ شور و غل مچاتی ہے، اور یہ میڈیا اللہ اس کے اوپر رحم فرمائے، کیوں مرکز، خصوصاً جو دلی کا مرکز ہے جماعت تبلیغ کا، تبلیغی مرکز کے پیچھے کیوں لگی، ان لوگوں کے پیچھے کیوں پڑی ہوئی ہے؟ دنیا کے اندر کیسے کیسے زنا کرنے والے، دنیا کے اندر شراب پینے والے، دنیا کے اندر چوری کرنے والے، دنیا کے اندر حرام کھانے والے، دنیا کے اندر نہ جانے ایسی ویسی حرام حرکتیں، ناجائز حرکتیں کرنے والے، تو ان کے پیچھے کیوں نہیں پڑتی؟ یہ مسلمان جو رب کو یاد کرتے ہیں، یہ مسلمان جو خالق کو پہچانتے ہیں، یہ مسلمان جو اللہ کو رازق، مالک، حاکم سمجھتے ہیں، یہ مسلمان رب کے سامنے جھکتے ہیں، یہ مسلمان رب سے دعا کرتے ہیں، یہ مسلمان رب کی عبادت کرتے ہیں، یہ مسلمان اللہ تبارک و تعالیٰ کو واحد مانتے ہیں، اور یہ مسلمان اللہ ہی کی عبادت کرتے ہیں، اور یہ مسلمان توحید کو اپناتے ہیں، اور یہ مسلمان حقوق ادا کرتے ہیں، یہ مسلمان پاکی صفائی کا خیال کرتے ہیں۔ نہ جانے کتنی خوبیاں ہی اگر بیان کرتے جائیں تو وقت ختم ہو جائے گا، وقت کی قلت کی بنا۔ اس قسم کے اور بھی بہت سے محاسن ہیں، اور
وہ مسلمان جس کے اندر ایمان ہے، وہ مسلمان جو اسلام میں پکا اور سچا ہے اور حق پر قائم ہے، ڈٹا ہوا ہے، تو اس کی دعائیں آسمان تک اللہ قبول فرماتا ہے۔ اور کتنے ایسے اللہ کے راہ میں نکلنے والے راتوں میں اٹھ کر اللہ کو راضی کرتے ہیں، تہجد کی پابندی کرتے ہیں، رب کے سامنے سر رکھ کر روتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آنکھ اللہ کی راہ میں پہرے داری کرتی ہے اس پر جہنم کی آگ کو حرام ٹھہرایا، اور وہ آنکھ جو اللہ کے خوف سے رو پڑتی ہے اور آنسو بہاتی ہے اس پر بھی جہنم کی آگ کو حرام ٹھہرایا۔ عین حرست فی سبیل اللہ وعین بکت من خشیت اللہ۔ نوجوان ساتھیوں، اللہ رب العالمین کل قیامت کا دن وہ نوجوان جس نے اپنی جوانی کو اللہ کی بندگی میں لگایا اور پوری زندگی اللہ کی بندگی میں لگا کر دنیا سے اسلام ایمان کی حالت میں جاتا ہے، تو کل قیامت کا دن یوم ظل لا ظل الا ظل، قیامت کا دن اللہ کے عرش کا سایہ اسے نصیب ہوگا۔ وہ شاب نشا فی عبادت اللہ، وہ نوجوان جس نے اپنی جوانی کو اللہ رب العالمین کی بندگی میں لگایا۔ زندگی بے بندگی، شرمندگی، بغیر عبادت کے، بغیر بندگی کے جائیں گے تو اللہ کو کیا چہرہ دکھائیں گے؟ بڑی شرمندگی اور ندامت دامنگیر ہوگی۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، آج کیوں یہ میڈیا اس طرح مسلمانوں کے پیچھے پڑی، جبکہ اللہ کا کوئی نہ کوئی مخلص بندہ ہوتا ہے، اللہ اس کی دعا قبول کرتا ہے۔ یہ لوگ اپنی محنت کرتے ہیں، اپنا پیسہ لگاتے ہیں اور نیک کام میں لگے ہوتے ہیں، اور وہ اللہ سے دعائیں کرتے ہیں اور تہجد کی پابندی کرتے ہیں، رو رو کر گڑ گڑا کر اللہ سے دعائیں کر کے اللہ کو راضی کر لیتے ہیں۔ تو ایسوں کے پیچھے پڑنے سے کیا ہے؟ دنیا میں کیا نہیں چل رہا ہے؟ اور یہ کرونا وائرس اللہ کا غضب اور اللہ رب العالمین کی نافرمانی کو دعوت دے رہی ہے یہ بیماری، لیکن پھر بھی لوگ سمجھتے نہیں ہیں اور اس کا الزام مرکز پر، تبلیغی جماعت پر لگا رہے ہیں۔ یہ میڈیا کے کام ہیں، اگر ان کا کوئی آدمی کچھ کر دے تو اس کا پروپیگنڈا نہیں ہوتا، وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہوتا، ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام۔ نوجوان ساتھیوں، ہم کو بدلنا ہے، انتقام لینا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا قرآن کے اندر، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔ ہمیں بدلنا ہے، ہمارے اندر تبدیلی پیدا کرنا ہے، اور اللہ رب العالمین کے دشمن، اسلام کے دشمن، نبیوں کے دشمن، دین کے دشمن، اور اس اسلام کو صف ہستی سے مٹانے کی کوششوں میں لگے ہوئے اور سازشیں کرتے ہوئے جتنے لوگ نظر آئیں ان کے خلاف قدم اٹھانا ہے، آواز بلند کرنا ہے۔ کس کے لیے؟ اعلاء کلمت اللہ کی خاطر۔ میرے نوجوان ساتھیوں، آج دیکھیے بابری مسجد کا مسئلہ اٹھا تب بھی مسلمان صبر سے تھے، برما کا مسئلہ اٹھا تب بھی مسلمان خاموش تھے، روہنگیا کا کیا حشر ہوا تب بھی مسلمان خاموش تھے، اور ایک عرصے سے کشمیر کے مسئلے پر جتنی کوشش کرنی تھی کر چکے، تھک گئے، اور برس ہاں برس، مہینے مہینے گزرتے گئے، مگر کشمیر کا مسئلہ جو کا تو ایسے ہی موجود ہے۔ اسی طرح ابھی حال ہی کی جو خبر ہے جامعہ ملیہ اسلامیہ، دیکھیے اس کا کیا ہے، اور اس کے بعد مساجد، کرونا وائرس کے بہانے مساجد پر تالے پڑ گئے۔ میرے مسلمان بھائیوں، وقت وہ بھی تھا کہ مؤذن کہتا تھا حی علی الصلاۃ
حی علی الفلاح، لوگوں آؤ اللہ کے گھروں کی طرف. اذا نودی للصلاة من یوم الجمعہ فاسعوا الى ذکر اللہ وذروا البیع. ایک طرف جمعہ کی اذان کے تعلق سے، دوسری طرف پانچوں اذانوں میں پانچوں وقت اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ کی بڑائی کبریائی کی بات ہوتی ہے. لیکن یہ مسلمان موبائل کے اندر، فلم کے اندر، سیریل کے اندر، ایپ کے اندر، میسیج کے اندر اور واٹس ایپ کے اندر اور مختلف پروگرام، نیوز، سب کے پیچھے غرق ہو چکا ہے، تو اس کا بیڑا بھی غرق ہو جاتا ہے. مؤذن کہتا تھا، مسجدیں بلاتی تھی، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، لیکن ہمیں خواب غفلت میں پڑھنا منظور تھا. جب آج مسجدوں پر تالے پڑ چکے ہیں، ہمارے اعمال کی نحوست اور ہمارے اعمال میں کمی اور نیکیوں میں کمی، صدقہ خیرات میں کمی، زکوٰۃ کے مال کی ادائیگی نہ ہونا، زناکاری، عیاشی، آنکھوں کا زنا، کانوں کا زنا، زبان کا زنا، مختلف زنا اعضاء کے ذریعے کرتے 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 ہم لوگ جو احساس ہمارے اندر پیدا ہونا تھا، وہ احساس بھی گم ہو گیا. آج مسجدوں پر تالا پڑ گیا ہے کہ اللہ رب العالمین کا شاید غضب ہے، اللہ رب العالمین کی طرف سے دھمکی ہے، اللہ کی طرف سے آزمائش ہے. اب بھی اگر نہیں سدھریں گے تو وقت سدھارے گا. جب کافر کی تلوار مسلمان کے خلاف نکلے گی تب سدھرے گا. میرے مسلمان بھائیوں، اب بھی سدھر جاؤ، وقت ہے، اب بھی سمجھ جاؤ، وقت ہے. تو میرے مسلمان بھائیوں، میرے نوجوان ساتھیوں، آج شکایت کیوں کرتے ہیں کہ مسجدیں بند ہیں، عمرہ بند ہو چکا ہے، حج بند ہو چکا ہے، خانہ کعبہ میں طواف نہیں ہو رہا ہے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر. جب کھلے تھے تو تم سوئے پڑے تھے، اور جب بند ہو گئے تو تم نیند سے بیدار ہو کر مختلف قسم کی شکایتیں، اعتراضات کرتے ہیں اور باقاعدہ یوٹیوب میں، نیٹ میں دیتے ہیں کیوں بند ہو گئے، کیا وجہ اس کی، ایسا کیوں ہوا، ویسا کیوں ہوا. کبھی اپنے گریبان میں جھانکا بھی ہے؟ کبھی سوچا بھی ہے؟ کبھی اپنا جائزہ لیا ہے؟ حاسبوا قبل ان تحاسبوا. اللہ حساب لینے سے پہلے خود ہر انسان، خصوصاً مسلمان اور مسلمانوں میں نوجوان، لڑکا لڑکی، اپنا محاسبہ کر لے. ہر حرکت، ہر ذرہ اللہ کے پاس گواہی دے گا. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرٍ يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. اور لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. میرے مسلمان بھائیوں، ہر چیز کا حساب اللہ پاک لینے والے ہیں. إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ الْحِسَابِ. اس لیے اب بھی نہیں جاگیں گے تو پھر کب جاگو گے؟ اس کے علاوہ مدارس کا حال دیکھیے، جان بوجھ کے شرارت، خصوصاً یوپی سائٹ کی بات ہے، یوگی جو وہاں کا ہے، اللہ رحم کرے، اللہ اس کو اسلام کی ہدایت دے، اللہ ایک سچا پکا لیڈر بنائے، اللہ اس کی زبان پہ کلمے کو جاری کر دے. اور جو اس کی طرف سے گیم کھیلے جا رہے ہیں، اور اس کے علاوہ دو اور شخصیتیں بڑی بڑی ہیں، ان کے وہ جو گیم کھیل رہے ہیں مسلمانوں کے ساتھ، جو ان کی پلاننگ ہے اور آئندہ جو اقدامات کرنے والے ہیں اور جو سازشیں کر رہے ہیں اور خفیہ پلاننگ کر رہے ہیں، اللہ ان تمام کو ستیاناش کر دے، اللہ رب العالمین غارت کر دے. ان تینوں کو اللہ اسلام کی دین کی ہدایت دے اور ایسی سیاست قائم کرے کہ دیکھ کر سیاست کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ میں یاد آ جائیں.
اور ایسے اخلاق اور ایسے کیریکٹر پیش کرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہمیں یاد آ جائے، اور ایسے نقوش نموذج اختیار کریں کہ صحابہ کرام کی زندگی ہمارے سامنے آ جائے، اسلام کی حقانیت، اسلام کی سچائیت ان کے سینوں میں، ان کے دلوں میں اللہ داخل فرمائے۔ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان۔ میرے مسلمان بھائیوں، مسلمانوں کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح برتاؤ کیا جا رہا ہے اور کس طرح کا سلوک کیا جا رہا ہے۔ اس پر ہمارے قائدین، عمائدین، علماء دین اور سیاسی رہبر، سیاسی رہنما کیا کر رہے ہیں، انہیں کیا کرنا چاہیے؟ اسلامی اخلاق اور اسلامی اوصاف کو اور اسلامی خصائص کو، محاسن کو آگے رکھ کر سمجھانا چاہیے ان لوگوں کو، اور اسلام امن شانتی کا دھرم ہے، اور یہ امن شانتی چاہتا ہے، اور یہ سلامتی چاہتا ہے، یہ سکینہ چاہتا ہے، اور جو بھی اسلام میں داخل ہوتا ہے اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ تو اتنا سچا، سیدھا، پاک، صاف اسلام جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا نازل کرتا ہے، اور سب جتنے دین آئے سارے ادیان کا خلاصہ، تتمہ، اس کا لب لباب ہے۔ هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا۔ تو یہ اسلام سارے دینوں کا آخری دین ہے، تو اس لیے اس اسلام کو اپنانا چاہیے، اسلام کی باتیں ان کے سامنے رکھنا چاہیے۔ ہمیں ڈرنے کی بات نہیں، خوف کرنے کی بات نہیں ہے۔ میرے مسلمان بھائیوں، میرے نوجوان ساتھیوں، معیشت، صنعت، حرفت کا خسارہ دیکھیے آپ آج۔ یہ ملٹری ان کی، یہ فوج ان کی، یہ پولیس ان کی، لیکن انسانوں کے ساتھ کس طرح بے دردی کے ساتھ سلوک کرتے ہیں۔ اور ہمارے مسلمانوں پہ بھی، معاف کیجیے مجھے، ہمارے مسلمانوں پہ بھی غور کرنا چاہیے، سمجھنا چاہیے کہ جب حکومت کی طرف سے اعلانات ہوتے ہیں، باقاعدہ اخبار آپ کے سامنے آتے ہیں، اور باقاعدہ آپ کو وقت سے پہلے متنبہ کیا جاتا ہے، اور اسی طرح جو ولاۃ امور ہیں، قرآن مجید میں اولی الامر کہا گیا، جس کے اندر ہمارا فائدہ ہے، جس کے اندر ہماری صحت ہے، اور جس کے اندر ہمارے لیے امن شانتی ہے، تو ایسے قوانین پر عمل کرنا چاہیے جس کے اندر ہمارے لیے صحت ہے، جس کے اندر ہمارے لیے شفا ہے، اور جس کے اندر ہمارے لیے شانتی ہے۔ تو ایسی باتوں پر عمل کرنے میں کوئی فرق نہیں ہے، لیکن میں کہنا چاہتا ہوں یہ کہ ایک خاص طبقے کو، اسلامی طبقے کو، مسلمانوں کو کیوں نشانہ پہنایا جا رہا ہے، اور جانوروں سے بلکہ اس سے بھی برا، بدتر سلوک کیوں کیا جا رہا ہے۔ ادھر تو کم ہے، دیکھیے آپ یو پی سائڈ، راجستھان، مہاراشٹر، بہار، اللہ رحم کرے، اللہ رحم کرے، کیا کلکتہ وغیرہ میں دیکھیے آپ کیا ہو رہا ہے، یو پی میں دیکھیے آپ کیا ہو رہا ہے، اللہ رحم کرے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ جب ظلم زیادہ ہو جاتا ہے تو قدرت کو جلال آتا ہے، قدرت کو جلال آتا ہے، اللہ ضرور انتقام لے گا۔ ان اللہ لقوی عزیز، اللہ قہار ہے، اللہ جبار ہے، نہیں چھوڑے گا اس کو۔ یوں تو سارا قرآن واقعات سے بھرا پڑا ہوا ہے۔ جس قوم کا واقعہ آپ دیکھنا چاہتے ہیں قرآن کے اندر، جس قوم کا واقعہ آپ سمجھنا چاہتے ہیں احادیث کے اندر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کی زبان میں آپ سمجھ سکتے ہیں۔ تو میرے اسلامی بھائیوں، یہی بات ہے کہ ایسا سلوک خاص اقلیت طبقے جتنے ہیں ان کے ساتھ کیوں کیا جاتا ہے۔ آج دیکھیے اسکولز بند ہو چکے، کالجز بند ہو چکے، مارکیٹنگ بند ہو چکی، دکانیں بند ہو گئیں، سواریاں بند ہو گئیں، اور یہاں تک کہ
ڈاکٹرز جن کو ذمہ داری دی گئی ہے، ڈاکٹرز کو جن چیزوں کی ضروری اور جن چیزوں کی ضرورت ڈاکٹرز کو حاجت ہوتی ہے، مثال طور پہ دستانے پہننے ہیں، ماسک ہے اور دوسری چیزیں علاج معالجے کے لیے درپیش ہوتی ہیں، اس کا انتظام صحیح طرح نہیں کیا گیا۔ اور اسی طرح دیکھیے، کوئی گاڑی ڈھکل کے کماتا ہے، کوئی سڑک کے بازو بھونڈے بجی ڈال کر کماتا ہے، کوئی کیلے موز بیچ کر کماتا ہے، کوئی جلیبی جھانگلی ڈال کے کماتا ہے، کوئی سبزی گلیوں میں پھر پھر کر گھوم کے بیچتا ہے، کوئی فروٹس گلیوں میں گھوم گھوم کر پھل پھلالی بیچتا ہے۔ ان تمام کے ساتھ صرف پوچھتے ہیں کہ تمہارا نام کیا؟ اگر محمد کہہ دے، احمد کہہ دے، یا آگے پیچھے کا نام، سینٹر کا نام، درمیانی نام کہہ دے، عرفان ہے، رفیق ہے، فلاں ہے، فلاں ہے، ہاں مسلمان، لگاؤ لگاؤ لگاؤ۔ پیر کا معذور ہوتا ہے، ہڈیاں ٹوٹ جاتی ہیں، ہاتھ سبھی ٹوٹ جاتے ہیں، ہڈیاں الگ الگ ہو جاتی ہیں، ہسپتالوں میں بھی لینے سے کراہت کرتے ہیں۔ ڈیلیوری کے کیس کتنے واپس کر دیے گئے، کتنے تڑپ تڑپ کر جان دے دیے، اور ہسپتالوں میں ایسے کہ 2 دن 3 دن بیچاروں کو لے جا کر ڈال دیا جاتا ہے۔ معلوم ہونا چاہیے ایک خفیہ پلاننگ ہے، اور اللہ ہی رحم فرمائے، مختلف قسم کی رائیں اور مختلف قسم کی باتیں ہم نیوز پہ دیکھتے ہیں اس کرونا وائرس کے تعلق سے۔ تو اس لیے میرے مسلمان بھائیوں، جب اس طرح کی لوگ محنت کرتے ہیں، مزدوری کر کے روٹی روزی کماتے ہیں، تو ان پر بھی پابندی، اور کرایہ دینا ہے، کس طرح لوگ کرایہ دیں گے، کس طرح اپنا گزارا کریں گے، بیوی بچوں کا گزارا کس طرح کریں گے، گھر کیسے چلائیں گے۔ لاک ڈاؤن کرنا بھی تھا تو کچھ رعایت یا کچھ مہلت یا وقت سے پہلے اعلان کر کے اتنے دنوں کے بعد لاک ڈاؤن کر دیا جائے گا، یہ کتنی اچھی عقل مندی کی بات ہے، ایسا کرنا چاہیے۔ اور اسی طرح راشن تقسیم کرنے کا، اور وہ بھی راشن تقسیم کرتے ہیں، ایک عورت کی، ایک بچی کی، ایک بڑھیا کی، ایک بوڑھے کی، ایک جوان کی بھی تصویر، ایک جوان کی، کسی کی بھی تصویر، جتنے بھی آتے ہیں سب تصویریں لی جاتی ہیں، معلوم نہیں کس غرض سے لیتے ہیں۔ ہاں، اگر یہ جذبہ ہے کہ دوسرے لوگوں کو بھی اس میں سبق ملے، یا اس طرح تقسیم کرنے سے جو مالدار لوگ ہیں، صاحب ثروت، صاحب نصاب، ان کا بھی دل کھل جائے، صدقہ خیرات کرنے لگے، ان کو بھی شوق پیدا ہو، ان کی ہمت افزائی کے لیے اگر کرتے ہیں، شوق دلانے کے لیے، ترغیب کے لیے، تو اچھی بات ہے۔ اگر اس کے اندر ریاکاری ہے تو الریا شرک، اور الکبر ردائی، اس لیے غرور کرنا، گھمنڈ کرنا اور فخر کی بات کرنا، یہ تمام چیزیں ریاکاری، یا اللہ کو پسند نہیں۔ ریاکاری کے جذبے سے کرتے ہیں، فوٹو لیتے ہیں، تو یہ اچھی بات نہیں ہے۔ اگر گورنمنٹ کو، حکومت کو بتانا ہے کہ اتنے لوگ آئے، اتنا راشن دیے، تو اچھی بات ہے، اس میں کوئی غلط بات نہیں، مذاکرہ نہیں۔ اور اسی طرح راشن جب تقسیم کرتے ہیں، دودھ کے پیکٹ دیکھ لیجئے، دال کے پیکٹ، چاول کی بوری، کس طرح تقسیم کرتے ہیں، کسی کو ملا، کسی کو نہیں ملا، کوئی آپس میں لڑنے لگے ہیں۔ یہ سوچ سمجھ کے ایک گلی میں جو بڑے ہیں، یا جو بڑے ہیں ان کی ماتحتی میں جتنے لوگ ہیں، تو ایک ذمہ داری لے کر اس کو اچھی طریقے سے نبھانا چاہیے، دعائیں لینا چاہیے۔ یہاں دعائیں کا بد دعائیں لیتے ہیں، اور اس کے علاوہ لڑائی جھگڑا شروع ہوتا ہے، اس کا بھی ایک طریقہ نسق ہونا چاہیے، ڈسپلن ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ میرے نوجوان ساتھیوں، میں بہت غور کرنے کی بات اور آپ کے اندر بیداری لانے کے لیے
جذبہ پیدا کرنے کے لیے چند باتیں میں رکھ رہا ہوں، یہ آپ لوگوں کے لیے سوچنے، غور کرنے اور آگے قدم بڑھانے کی اس میں ضرورت ہے۔ میرے مسلمان بھائیوں، اللہ رب العالمین نے فرمایا فَقَاتِلُوا أَوْلِيَاءَ الشَّيْطَانِ، شیطان کے اولیاء کو قتل کرو، ختم کرو۔ إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا، شیطان کا مکر بڑا کمزور ہوتا ہے۔ ہمیں کس سے ڈرنا ہے؟ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْنِي فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِي إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ بتایا گیا۔ تو کس سے ڈرنا ہے؟ ہمارے سامنے ایسی تاریخیں موجود ہیں، ایسے واقعات موجود ہیں، کچھ تازہ واقعات ہیں، کچھ پرانے واقعات ہیں۔ آپ غور کریں کس طرح ظلم کیا گیا، اور اللہ مظلوم کی ضرور سنتا ہے، ظالم کو ستیہ ناش کرتا ہے۔ انتظار کیجئے میرے نوجوان ساتھیوں، میرے نوجوان ساتھیوں، وقت آئے گا، دنیا کو سبق سکھائیں گے، ظالموں کا خاتمہ ہوگا، ظالم کی جگہ ناصر آئیں گے، مدد کریں گے، معاون آئیں گے انشاءاللہ رب العالمین۔ لیکن اللہ کی ذات پر توکل کرنا، اللہ کی ذات سے اپنا تعلق قائم کرنا، یہ ہم سب کے لیے ضروری ہے۔ اللہ کسی ظالم کو معاف نہیں کریں گے، الظلم ظلمات یوم القیامہ کہا گیا، اس لیے اللہ کسی بھی ظالم کو بخشیں گے نہیں، بدلہ انتقام ضرور لیں گے۔ وقت کا انتظار ہے۔ میرے نوجوان ساتھیوں، ہمیں کرنا کیا ہے؟ دیکھیے، آئیے، ایسے حالات، بھوک کی وجہ سے لوگ مرتے ہیں، بیماری تو وائرس اور بات ہے، کرونا وائرس سے مرنے والوں کی تعداد شاید کم ہوگی، بھوک سے مر رہے ہیں۔ آج سڑکوں پہ آئیں گے تو لاٹھی چارج ہے، گھروں سے باہر نکلیں گے تو پولیسوں کی کار ہے، کچھ خریدنے جاتے ہوں تو سوال جواب ہو جاتا ہے، سختی کرتے ہیں تو ڈیٹینشن سینٹر بنا کر رکھے، ان سینٹروں میں ہمیں جانا پڑتا ہے، قید خانوں میں، اور ٹوپی دیکھتے ہیں، داڑھی دیکھتے ہیں تو ماشاءاللہ چہرہ بدل جاتا ہے، اور ظلم کی انتہا ہوتی ہے۔ میرے مسلمان بھائیوں، عراق ہمارے سامنے، لیبیا ہمارے سامنے، فلسطین ہمارے سامنے، مصر ہمارے سامنے، شام ہمارے سامنے، افغانستان ہماری آنکھوں کے سامنے، کشمیر آنکھوں کے سامنے، برما، روہنگیا مسلمانوں ہمارے سامنے، قرآن مجید کے بے حرمتی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی فلمیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کارٹونز بنتے ہیں، بیت المقدس پر قبضہ اور خانہ کعبہ پر حملہ کرنے کی پلاننگ اور مختلف قسم کی باتیں خانہ کعبہ کے تعلق سے، وہاں کے فرش کے تعلق سے آج امت کے اندر پھیلا رہے ہیں، اور چینلوں کے ذریعے، ٹی وی کے ذریعے، نیٹ کے ذریعے اور یوٹیوب کے ذریعے آج خانہ کعبہ کے بارے میں ایسی ویسی باتیں بتا کر لوگوں کو شکوک و شبہات میں مبتلا کرنے کی کوشش اور بڑی بڑی سازشیں آج ہو رہی ہیں۔ مسلمان بھائیوں، کب تک سوتے رہیں گے؟ جاگو جاگو، اب سونے کا وقت نہیں ہے۔ ساری دنیا، امریکہ سے لے کر اسرائیل تک، یورپ سے لے کر اسرائیل تک، امریکہ سے لے کر ترکی تک، امریکہ سے لے کر ایران تک، کیا ہو رہا ہے، کیا پلاننگ ہو رہی ہے؟ یہ وائرس کی آڑ میں کتنے ایسے کام ہیں جو ہو رہے ہیں، پلاننگ کی روشنی میں سازشیں کر رہے ہیں، اور یہ لاک ڈاؤن کے پیچھے کیا کیا ہو رہا ہے، یہ سب آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔ یہود و نصارہ ازلی پکے دشمن ہیں، اسلام کو، مسلمانوں کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ ہندوستان کی سرزمین کہ اس زمین کا رنگ مسلمانوں سے ہوا ہے، یہ زمین اگر اس کو دھوئیں گے
خون نکلے گا، پانی نہیں خون نکلے گا۔ یہ زمین جس کو اپنا خون دے کر سینچا ہے، یہ ہندوستان بنا ہے مسلمانوں کی طرف سے، اور کتنے لوگ جانیں دیے، مال دیے، بڑی بڑی قربانیاں پیش کیے، اور گیٹ پر جا کر دیکھیے آپ کتنے لوگ مسلمان ہیں، دیکھیے جا کے سامنے ہی لکھا ہوا ہے کتنے مسلمانوں کے نام ہیں، اکثریت مسلمانوں کی ہے۔ ہندوستان کو، اس ہندوستان کو بنانے میں لوگوں نے اپنی عمریں، اپنی جانیں، اپنا خون سب کچھ دیا، مال و دولت سب نچھاور کیا، اور اتنی مشکل سے بننے کے بعد مذہب کے نام پر، کبھی لاک ڈاؤن کے نام پر، کبھی کرونا وائرس کے نام پر، جو آج کل حالات پیش آ رہے ہیں، در پردہ کیا کیا یہ لوگ پلاننگ کر رہے ہیں، لیکن یاد رکھنا چاہیے اللہ دیکھ رہا ہے۔ اللہ رب العالمین ساری چیزوں کو نوٹ فرماتا ہے۔ مسلمانوں اللہ کی طرف پلٹ جاؤ، مسلمانوں توبہ کرو، مسلمانوں استغفار کرو، مسلمانوں ایمان میں پختگی پیدا کرو۔ انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم فاما الذين امنوا فزادتهم ایمانا وعلى الله فتوکلوا ان کنتم مؤمنین ان کنتم مسلمین۔ مسلمان ہو، مومن ہو تو پھر اللہ کی ذات پہ توکل کرو، بھروسہ اللہ پر کرو۔ واللہ المستعان وعلیہ التکلان۔ میرے مسلمان بھائیوں، اتنا ہی نہیں، ہم کو دیکھنا چاہیے کہ آج کس طرح کی پلاننگ، یوں تو باتیں مختلف ہیں، نیوز میں آپ سنتے ہیں، مجھ سے زیادہ آپ دیکھتے ہوں گے، جانتے ہوں گے، لیکن کہنے کی بات مجھے یہ ہے کہ آج قرآن مجید ہمارے سامنے موجود ہے، ہم دیکھ سکتے ہیں الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ابو جہل کی موت کس طرح واقع ہوئی۔ اور میرے مسلمان بھائیوں، آپ کو ایک بات اشارتاً کہہ دیتا ہوں، اللہ کا کرم ہوا ہے، اللہ کی مہربانی، چونکہ الرحمن الرحیم ہے۔ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور کئی جگہ پر لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ کہا گیا، یہ اللہ کا رحم ہوا ہمارے اوپر۔ یہ کرونا وائرس آنے کی وجہ سے 1 اپریل سے یہ کالا قانون لاگو ہونے والا تھا، اس چکی میں سب پسے جانے والے تھے، اللہ نے فضل کرم فرمایا۔ اور دوسری بات، 25 سے وشو ہندو پریشد آندولن شروع نہ کر سکا کرونا وائرس کی وجہ سے، یہ بھی اللہ رب العالمین کا کرم ہوا ہمارے اوپر۔ لوگ آج آزمائش کہتے ہیں اس کو، کوئی عذاب و عقاب سے تعبیر کرتا ہے، کوئی علامات قیامت سے تعبیر کرتا ہے، جو بھی ہو، لیکن اب ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ میرے مسلمان بھائیوں، ہمیں پلٹنا ہے، ماضی کی طرف دیکھنا ہے کہ ہم میں کوئی خالد بن ولید ہے، کوئی خالد بن ولید ہے، سیف اللہ رضی اللہ تعالی عنہ، ہم میں کوئی علی اسد اللہ رضی اللہ عنہ ہے، یا ہمارے بچوں میں کوئی ایسا نوجوان ہے جو دنیا کو سبق سکھائے اور دشمنوں کی صفوں کو چیرتا ہوا اسلام کے لیے، اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے کوئی اٹھے؟ کأنہم بنیان مرصوص، گویا
سیسا پلائی ہوئی دیوار کے مانند ہمیں ایک ہونا ہے، یونٹی، ہمارے اندر اتفاق، اتحاد پیدا ہونا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب مسلمانوں کو، سب مومنوں کو ایک جسم سے مثال دی، کمثل الجسد۔ اسی طرح میرے مسلمان بھائیوں، ہمیں کرنا کیا؟ سب کو متحد ہونا ہے، نوجوانوں کو تیار ہونا ہے۔ آج وقت آ گیا ہے، ہم سر جھکائیں گے نہیں، ہم سر کٹا سکتے ہیں، جھکا نہیں سکتے۔ اسلام نے ہمیں یہی تعلیم دی ہے۔ اور میرے مسلمان بھائیوں، ہم دیکھنا چاہتے ہیں کم از کم ایسے تو نہیں طارق بن زیاد کوئی پیدا ہو جائے، محمد بن قاسم پیدا ہو جائے، سلطان محمود غزنوی پیدا ہو جائے، صلاح الدین ایوبی پیدا ہو جائے، اس سے بڑھ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، جو ان کے صفات ہیں، اس صفات کا حامل اللہ کسی کو بنائے۔ میرے مسلمان بھائیوں، کیا ہو رہا ہے مسلمانوں کے ساتھ؟ کیا پلاننگ ہو رہی ہے؟ سعودی عرب جس پہ ساری دنیا کو فخر تھا،